السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ چچی آدھی رات کو 14 سالہ لڑکا گھر لے آئیں۔ میں تو اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے چچی کبھی کوئی لڑکا گھر نہیں لائی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چچی سے پوچھا، کون ہے؟ تو کہنے لگی، میرا بھائی ہے۔ میری بھی بولتی بند ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو چچی نے اس کی شادی طے کر دی۔ رات ہوئی تو سوچا، دیکھوں کہ دلہن کیسی ہے۔ جیسے ہی میں نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام عظمیٰ ہے۔ میری عمر 19 برس ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ فوت ہو گیا۔ ابو کے مرنے کے بعد امی نے مجھے لے کر اپنے بھائیوں کے گھر جانا چاہا، مگر چچا نے امی کو روک لیا کہ میں ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی ہوں، وہ مجھے اس گھر سے دور نہیں جانے دیں گے۔ بھابھی، عظمیٰ ادھر ہی رہے گی اور آپ بھی ادھر ہی رہیں، یہ گھر آپ کا بھی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا تو کل کو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جوان بیوی اور بیٹی کو میں نے گھر سے نکال دیا؟ آپ کو کوئی بھی یہاں تنگ نہیں کرے گا، یہ گھر آپ کا ہے۔ چچا کی بات سن کر امی کو کچھ ڈھارس ملی۔ انہوں نے گھر سے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ادھر چچی کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میری چچی بہت تیز دماغ کی خاتون تھی۔ موقع محل دیکھ کر وہ بات کرنے کا ہنر شروع سے ہی جانتی تھی۔ جب چچا نے امی سے یہ سب کہا تو چچی نے فوراً حامی بھر لی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی بات سے مکر گئی، جیسے انہیں کوئی غرض نہیں کہ ہم یہاں رہیں یا نہ رہیں۔ چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ ہر پیر فقیر سے اپنا علاج کروا چکے تھے، مگر کہیں سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر چچا نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں بھی اکلوتی تھی تو چچا مجھے اپنی بیٹی کی طرح دیکھتے اور ویسے ہی خیال رکھتے جیسے میں ان کی اپنی بچی ہوں۔ میں بھی چچا کی محبت دیکھ کر اکثر ان سے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی تھی جو چچا ہمیشہ سے پوری کرتے تھے۔ اکثر امی مجھے ان سب سے منع کرتی، مگر میں پھر بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی۔ مجھے شروع سے ہی اسکول جانے کا شوق تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، اس لیے میں شروع میں اسکول جاتی تھی، مگر ابو کی وفات کے بعد میں پھر کبھی دوبارہ اسکول نہیں جا سکی اور میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق ادھورا رہ گیا۔ زندگی گزرتی رہی، سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے سینٹر جوائن کرنے کا سوچ لیا۔ ان دنوں میں نے امی سے سینٹر جانے کی فرمائش کر دی۔ پہلے تو انہوں نے میری بات نہ مانی، مگر جب چچا نے میری سفارش امی سے کر دی تب انہیں ماننا ہی پڑا، اور یوں وقت گزاری کے لیے میں نے سینٹر جانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ چچی کو میرا سینٹر جانا اچھا نہیں لگ رہا، جس کا صاف پتہ اس سے لگ رہا تھا کہ جب وہ امی سے میرے سینٹر نہ جانے کو کہہ رہی تھیں۔ جانے کیوں مجھے اس دن پہلی دفعہ چچی کا رویہ اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے خاموشی سے سینٹر جانا چھوڑا اور واپس گھر پر ہی رہنے لگی، کیونکہ میں اپنی وجہ سے امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ میری وجہ سے چچی کی بہت سی باتوں کو برداشت کر رہی تھیں، اس لیے میں مزید اپنے لیے اور امی کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ ان دنوں میں نے دیکھا کہ چچا بہت کم گھر پر رہنے لگے ہیں اور وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے۔ پر چچا کے لیے پریشان بھی تھی اور اداس بھی۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں میں نے چچا کو کچھ بجھا بجھا سا دیکھا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ سردی کی آمد تھی۔ ان دنوں میں نے پہلی دفعہ چچی کو پریشان اور بجھا بجھا دیکھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو یا پھر چچا اور چچی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہو۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دن پہلی مرتبہ میں نے چچی سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے آگے سے 2-4 باتیں سنا کر مجھے چپ کروا دیا۔ چچی کی کڑوی باتیں سن کر میرا دل چچی کے رویے سے بہت دکھا، اس لیے میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، جب اچانک ایک دن آدھی رات کو چچی 14 سالہ لڑکے کو گھر لے آئیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے چچی کبھی کوئی لڑکا گھر نہیں لائی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چچی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگی، میرا بھائی ہے۔ میری بھی بولتی بند ہو گئی۔ مزید مجھے ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی،
اس لیے خاموش ہو گئی۔ 14 سالہ لڑکا ہر وقت چچی کے ساتھ رہتا، چچی جو کچھ بھی کہتی وہ ان کی بات مان لیتا۔ میں جب کبھی بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ مجھے اشارے سے چپ کروا دیتا۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ چچی نے جس لڑکے کو اپنا بھائی کہا ہوا تھا ہر وقت گھونگھٹ میں رہتا، کالے رنگ کی بڑی سی چادر سے اپنے چہرے کو ایسے ڈھانپ رکھتا جس سے کوئی بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کئی بار کوشش کی لیکن کبھی دیکھ نہ پائی۔ میری امی کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ گھر میں جوان لڑکا ہے اور ہے بھی بالغ، کہیں میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ جیسے چچی بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھے بدنام کریں، لیکن جب کئی دن گزر گئے تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ امی اسے بہت پسند تھیں، جیسے امی اس کی سگی ماں ہو۔ رات کو میں پانی پینے کی غرض سے کمرے سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ چچی چچا کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور وہ بار بار اپنے بھائی کا ہی ذکر کر رہی ہیں، لیکن اس وقت میں نے بہت عجیب نام سنا جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں تب ان کی باتوں کو جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز جب کام کرنے کے لیے کچن میں گئی تو چچی نے میری امی سے بات کی کہ وہ گھر کی ساری جائیداد اپنے بھائی کے نام کروانا چاہتی ہیں۔ امی کہنے لگیں کہ میں اپنا حصہ تمہارے بھائی کے نام کیوں کروں گی؟ گھر کا بٹوارا تو پہلے ہی ہو چکا ہے، آدھی جائیداد تمہیں پہلے ہی مل چکی ہے، باقی کی جائیداد وہ ہمارے حصے میں ہے۔ اب یہ تم کیا بول رہی ہو؟ شام کو جب چچا گھر واپس آئے تو امی نے سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا، جس کے بعد چچا کہنے لگے، نسرین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ساری جائیداد نسرین کے بھائی کے نام کر دیں، کل کو یہ آپ کی، ہماری اور اس گھر کی دیکھ بھال کرے گا۔ امی کہنے لگیں کہ تمہارے حصے کی جائیداد تو چلے ٹھیک ہے، میں اپنی عظمیٰ کا حصہ نسرین کے بھائی کے نام کیسے کر دوں؟ پرایا دھن ہے، کل کو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا۔ چچا کسی طور پر راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ امی کو مسلسل منانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائیں، لیکن امی اپنی بات کی پکی تھیں۔ امی مجھے کہنے لگیں، شاید تمہارے چچا نے مجھے اسی لیے اس گھر میں روک رکھا تھا کہ وہ ہماری ساری جائیداد اپنے بھائی کے نام کر دیں۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ اپنا سامان پیک کر لو، ہم کل ہی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے امی کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ چچا سے ایک بار پھر بات کریں، شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ میں جب رات کو سوئی تو میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں چچی کے بھائی کے ساتھ بات کروں کہ تم جب سے ہمارے گھر میں آئے ہو گھر کا ماحول عجیب ہو گیا ہے، اس لیے فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ صبح جب میں نماز پڑھ کے کچن میں گئی تو چچی کا بھائی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا، دیکھو تم میری بات سنو، تمہیں اگر کچھ چاہیے تو اپنی بہن سے لے لو، تم ساری جائیداد کیوں اپنے نام کروانا چاہتے ہو؟ دوسروں کا حق مارنا غلط ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے صرف مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس وقت میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ چچی کہنے لگیں، میں اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ گھر میں کچھ رونق ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، اب چچی زیادہ تر وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارتی تھیں، اس کے کھانے پینے اور ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ چچی کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے بہت پیار اور محبت تھی، شاید وہ اس میں اپنی ممتا کو تلاش کرتی تھیں۔ ان دنوں میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، چچی اپنے بھائی کے لیے لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ مجھے چچی کی یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ ابھی تو ان کا بھائی بہت چھوٹا تھا اور وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں اس دن مجھے شک سا گزرا کہ چچی ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اس دن میں چچی اور اس کے بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک چچی نے اپنے بھائی کی شادی کا اعلان کر دیا۔ چچی کے لہجے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی شادی سے بہت خوش ہیں۔ چچی اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی اور یوں شادی کا دن آ پہنچا۔ بہت دھوم دھام سے شادی کر کے چچی اپنے بھائی کی دلہن کو دوسرے گھر سے بیاہ کر اپنے گھر لے آئیں۔ سارے دن کی تھکان کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی تو سوچا دلہن کیسی ہوگی، اس لیے دلہن دیکھنے کے لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں گئی، مگر وہاں چچی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کمرے کا چھت اپنے سر کے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔
کیونکہ جس لڑکے کو چچی گھر لے کر آئی تھی وہ چچی کا بھائی نہیں تھا۔ میں نے چچی سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے۔ جب میں نے کہا کہ یہ آپ کا بھائی نہیں ہے تو کہنے لگی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب یہ بات میں امی کو بتانے کے لیے کمرے سے اٹھی تو چچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی میں تمہیں ساری کہانی سچ بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ چچی کے آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا کہ وہ بے اولاد تھیں اور میں چچی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی، مگر شاید چچی مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تھی۔ چچی کہنے لگی تمہارے چچا نے چھپ کر دوسری شادی کی ہے اور یہ تمہارے چچا کی دوسری بیوی میں سے ہے۔ وہ چچا کی دوسری بیوی سے چچا کی اولاد تھی جسے چچی چچا کی دوسری بیوی کی وفات کے بعد اپنے گھر لے آئی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو چچا کو چچی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، مگر دونوں نے مل کر جھوٹ سے کام لیا۔ مجھے ابھی بھی ان کی بات پر شک تھا۔ میں نے راز رکھنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ البتہ چچا چچی نے شادی کا سارا ڈھونگ کیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ لڑکی کی کم عمر میں شادی ہو گئی ہے جس سے خاندان میں سے کوئی بھی وقار کا رشتہ نہ مانگے۔ میں چچی کی چالاکی کو بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی، لیکن میں ابھی سب کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن نہیں گزرے تھے کہ میں رات کے وقت امی کے کمرے میں گئی اور امی کو دیکھا تو وہ کسی کی تصویر پکڑے رو رہی تھیں۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بات ٹال گئی۔ میرے دل کو بہت برا لگا کہ امی کیوں رو رہی ہیں، شاید ابو کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ امی یہ بات بھول چکی تھیں، مگر جب میں ان کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو دیکھا کہ امی کسی چھوٹے بچے کی تصویر تکیے کے نیچے رکھی ہوئے تھیں۔ وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو چچی کی سوتیلی اولاد تھی۔ اب کسی بھی طرح سے مجھے تصویر کا راز جاننا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پتہ کروں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میں تصویر لے کر امی کے پاس چلی گئی اور انہیں کہا کہ سچ بتائیں یہ کون ہے۔ امی نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ امی تصویر میں موجود لڑکے کو بیٹا بول رہی تھیں۔ بہت چھوٹی عمر میں یہ غائب ہو گیا تھا، اب چچا کی سوتیلی اولاد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کچھ سوچ کر میں چچا کے پاس چلی گئی، انہیں بابا کی قسم دی کہ سچ بتائیں کہ میرا سگا بھائی ہے نا۔ چچا نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے وقار کو غائب کروایا تھا کیونکہ میں بے اولاد تھا، میں اب تک اس کی پرورش کر رہا تھا۔ ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ امی کو اعتماد میں لے کر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ بہت روئیں، پھر جب پتا چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے تو وہ خوش ہو گئیں۔ وقار میرا بھائی تھا، یہ بات ہی مجھے خوشی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اور بھائی اب ساتھ رہتے ہیں۔ چچا اور چچی کو ہم ماں باپ کی طرح ہی سمجھتے ہیں تاکہ انہیں کبھی محسوس نہ ہو کہ وہ بے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد دے۔